اور تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کی بنا پر ممنوع قرار پائے گا۔ یعنی یہ ایک تاریخی فیصلہ بھی سنایا عدالت نے، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس فیصلے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جس طرح حافظ صاحب نے کہا حکومت کی ہمیشہ یہی پالیسی رہی ہے نا مانو والی، تو ادھر بھی یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ پھر اس رپورٹ کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا عمل ہوا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سود کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ موجودہ دور میں سود کے احکامات کیسے جاری ہو سکتے ہیں۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک مضمون وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ شیخ محترم نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو کونسل نے ایک رپورٹ تیار کر کے دی تھی اس پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں جو تبدیلی کی گئی نام دوسرا دے کر وہی قانون جاری رہے۔ ایک نئی رپورٹ عدالت نے تیار کی اور سابقہ جو رپورٹ تھی اس کی پامالی اور ناقدری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے عدالت کا یہ کہنا تھا، کونسل نے کہا کہ 1980 اور 81 میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا جو حکومت نے اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کے سلسلے میں انجام دیے ہیں۔ یعنی ان اقدامات جو بھی ان کا پچھلے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، ان میں خاتمہ سود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ان سفارشات کے بالکل برعکس ہیں جو کونسل نے تجویز کی۔ حکومت نے وہ طریقہ استعمال کیا کہ جو مقصد کو فوت کرنے کا سبب بنا۔ یعنی اس طرح انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی کہ یعنی یہ کہا گیا کہ جو نظریاتی کونسل، شرعی نظریاتی کونسل جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے ایک حتمی فیصلہ رپورٹ لکھ کر دی تھی، تو یہ کہا گیا کہ وہ رپورٹ تھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا، اس لیے نئی رپورٹ تیار کی۔ اس وقت کے جو ممبران تھے ان میں سے خود راکم کہتا ہے کہ مجھے خود انہوں نے بتلایا کہ جنرل ضیاء الحق کے سامنے بعض حضرات نے شکوہ کیا تو موصوف نے کہا کہ وہ کوششیں کریں گے کہ بینکاری اور سودی خاتمے کی رپورٹ تیار کرنے والوں کی باہم ملاقات کروائی جائے تاکہ باہم تبادلہ خیالات سے کوئی بہتر صورت نکل سکے، لیکن مرحوم صدر کی طرف سے اس تجویز پر عمل درآمد کی کوئی صورت سامنے نہیں آئی اور سودی نظام اپنی جدید اور قدیم صورتوں کے ساتھ جاری و ساری رہا اور کونسل کی ساری محنت بھی رائے گاہ ہو گئی۔ یعنی اتنی علماء کی ایک کونسل تھی جنہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، اس رپورٹ کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ اب آپ صاحب ایک شعر ذکر کرتے ہیں، اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ اس کے بعد آپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے دوسری کوشش اور حکومت کی وہی نہ مانو کی پالیسی، یعنی دوسری کوشش عدالت نے کی۔ 1990 میں ایک شخص محمود الرحمن فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست دائر کی کہ رائج الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے اور حکومت کو ہدایت کی جائے کہ پاکستان کے معاشی نظام سے سود جیسی لعنت کا خاتمہ کیا جائے۔ عدالت نے اس کیس سے ملتے جلتے 114 دیگر کیسوں کی مشترکہ سماعت کی۔ اس مقدمے میں شرعی عدالت نے بینکاری ماہرین، اقتصادیات، حکومتی نمائندوں اور علماء کو تفصیلی طور پر سنا اور موضوع سے متعلقہ تمام اہم مباحث کو زیر غور لایا گیا اور تحریری اور زبانی بیانات حاصل کیے اور اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا سود کے حوالے سے۔ فیصلہ کرنے والے اس میں چیف جسٹس فدا محمد خان اور جسٹس تنزیل الرحمان اور جسٹس عبید اللہ خان شامل تھے۔ شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف
یہ کہ سود کی ایسی تعریف متعین کی جسے معیار بنا کر مروجہ نظام معیشت میں پائے جانے والے سودی معاملات اور آئین اور دستور میں مذکور سودی دفعات کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، بلکہ رائج تمام سودی قوانین 22 قوانین کا جائزہ لے کر بینکنگ سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دیا، اور وفاقی حکومت اور تمام صوبوں سے بھی کہا کہ وہ 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لے، اور یہ بھی کہا کہ 1 جولائی 1992 سے تمام سودی قوانین غیر آئینی ہو جائیں گے اور تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کی بنا پر ممنوع قرار پائے گا۔ یعنی یہ ایک تاریخی فیصلہ بھی سنایا عدالت نے، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس فیصلے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جس طرح حافظ صاحب نے کہا حکومت کی ہمیشہ یہی پالیسی رہی ہے نا مانو والی، تو ادھر بھی یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ پھر اس رپورٹ کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا عمل ہوا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری معیشت کو سود سے پاک فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔